أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدير. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر چیز اس کی بیس اور بنیاد ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ جس شخص کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ تمام تر معاملات میں سیدھا رہے گا، اور جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ دنیا کے کسی قانون اور ضابطے کو نہیں مانتا۔ اس لیے قرآن مجید کی تمام تر آیات کا محور یہ آیات ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کی ملکیت، اللہ کی بادشاہت، اسی کی جاگیر ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور یقیناً ہم نے حکم دیا، وصیت کی ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی جی تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب کو بھی حکم دیا، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص تمہیں بھی ہم نے یہ حکم دیا، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو، ناشکرے بن جاؤ، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، یقیناً وہ ذات کیا ہے، غنی یعنی بے پرواہ ہے، حمیدہ اور تعریف کی گئی ذات ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے ساری کی ساری انسانیت اگر ایک مومن آدمی کے دل کی طرح ہو جائے، یعنی سب فرما بردار ہو جائے، ایک شخص بھی دنیا میں اللہ کا نافرمان نہ رہے، تو تم سب کا فرما بردار ہوگا، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے جن اور انسان ایک فاسق اور فاجر آدمی کی دل کی طرح بن جائے، یعنی اس کائنات میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لیوا نہ ہو، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہی مضمون یہاں پہ بیان فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے نا، کفر کرو گے، تو اللہ کی تو بادشاہت ہے ہی زمین آسمان کی، اور وہ ذات کیا ہے، غنی، بے پرواہ ہے، حمید، پھر بھی اس کی تعریف کی گئی، اس کی تعریف کرنے والے کم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ کیا ہے، اس ذات کی تعریف کرتا ہے اور اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتا ہے۔ آگے پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وہ کافی ہے مددگار، کافی ہے کارساز۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے، ایھا الناس، اے لوگو، اگر وہ ذات چاہے تو تمہیں دنیا سے لے جائے، ختم کر دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو یہاں پہ لا کر بسا دے، دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ کی ذات اس بات پہ قادر ہے کہ ایک قوم کو دنیا سے ختم کر دے اور دوسری قوم کو بسا دے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے سورہ محمد میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ گے، اگر تم روح گردانی کر جاؤ گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوگے۔ تو حضرات گرامی، اس وقت جو صورتحال ہے امت مسلمہ کی، تو اس وقت بھی استبدال کی بہت ضرورت ہے۔ جیسے بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا تھا نا کہ تم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، ان کا کہ ہم تو نہیں داخل ہوں، وہ لوگ وہاں سے پہلے نکلے پھر ہم داخل ہو گئے، یعنی جہاد سے کیا لوگ تھے،
عاری لوگوں کے۔ پھر اللہ خالق کائنات نے ان کو 40 سال تک جنا صحرائے سینا میں اللہ نے ان کو بٹکائے رکھا، ان کو کوئی جو نا وہ ٹھکانہ نہیں ملا 40 سال تک۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ جب کنعان سے جنا مصر گئے تھے نا، 9 دن میں گئے تھے۔ جب بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کنعان سے ہجرت کر کے یہ لوگ مصر گئے تھے نا، جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی، تو 9 دن میں گئے تھے، 9 دن میں۔ لیکن وہاں سے جب مائگریشن کر کے دوبارہ اپنے علاقے کنعان میں اور اس مقدس سرزمین میں واپس آئے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو 40 سال لگ گئے، 40 سال لگ گئے، 40 سال تک جو نا ان کو وہ ارض مقدسہ نصیب نہیں ہوئی۔ تو آج بھی مسلمانوں کی صورتحال ایسے ہی ہے کہ ایک حصہ مسلمانوں کی جسم کا وہ کیا ہے، لہو لہو ہے، اور امت مسلمہ کیا ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہے، اور کوئی حرکت نہیں، کوئی جو نا وہ ارباب اختیار میں کوئی غیرت نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے لو، وہ یاتی بھی آخری، اور دوسری قوم کو لے آئے۔ اور اللہ کی ذات اس بات پہ قادر تھے۔ اور بالکل بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا کہ جب ان کے بڑے وہاں سے دنیا سے چلے گئے اور نئی نسل جب آئی، جنہوں نے ایک آزاد فضا کے اندر جنہوں نے جناب وہ پروان چڑھی تھی، اللہ خالق کائنات نے ان کو جہاد کی توفیق نصیب فرمائی تھی، اور پھر یہ ارض مقدسہ کے اندر اللہ نے ان کو داخل کیا تھا۔ تو آج بھی کیا ہے، اسی استبدال کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس قدر ہولے ہو جاؤ گے، اس قدر حلبے ہو جاؤ گے، اس سے جس طرح سیلاب کے پانی کے اوپر بہنے والے تنکے اور گھاس ہوتا ہے، تم اس قدر ہلکے ہو جاؤ گے، اور پوری امت جو کافر جماعت ہے تم پہ اس قدر ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے جناب وہ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سوال کیا گیا کیا ہم کم ہو گئے؟ فرمایا تم تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے، لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور کیا ہے، موت سے موت سے ڈرنا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اپنا فرض منصبی جو ہے نا وہ پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے تو اٹل ہیں، اللہ چاہے کسی قوم کو دنیا سے لے جائے اور دوسری قوم کو لا کر وہاں پر بسا دے، اور اللہ کی ذات اس بات پہ کیا ہے، قادر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔